ابھی جو آیت پڑھنے لگا ہوں آج کے دور کے حالات کے اعتبار سے اس آیت کو جتنا ہو سکے پڑھتے رہیے۔ کون سی آیت ہے؟ اس آیت کے بارے میں اختلاف تو بہرحال علماء کے درمیان رہا ہے کہ اس کے تفسیری پہلو کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ آیت کون سی؟ آیت سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی، آیت کا نمبر ہے 80، آیت نمبر 80، سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یاد بھی ہو۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق، ہر صبح پڑھیے، ہر شام پڑھیے۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق، اے خدا مجھے داخل کر تو سچائی کے ساتھ۔ مجھے کیا پتا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، مجھے داخل کر تو سچائی کے ساتھ۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور کہیں سے نکال تو سچائی کے ساتھ۔ نہ کہیں میں داخل ہوں سچائی کے بغیر اور نہ کہیں سے باہر جاؤں سچائی کے بغیر۔ آؤں تو سچائی کے ساتھ، کسی کو چھوڑ کے جاؤں تو سچائی کے ساتھ۔ اس آیت کی اہمیت پہ غور کیجیے۔ وقت کو دیکھتے ہوئے اس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں یہاں تک بیان کیا، وَاجْعَلْ لِي۔ اب جب کمزوری پیدا ہوگی کہ سچائی کے ساتھ داخل کیسے ہوں گا، میں تو اکیلا ہوں، اور کسی سے الگ کیسے ہوں گا، میں تو اکیلا ہوں سچائی کے ساتھ، تو کیا کروں؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنے پاس سے ایک توانا مددگار عطا کر دے۔ کوئی ہو جو میرا ہاتھ تھام لے۔ اور ہر روز صبح کی نماز کے بعد نماز فجر خاص طور سے یاد رکھیں، اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی صبح کی اذان کے وقت پر، آپ کی آنکھ کھلتی ہے صبح کی نماز قضا ہو جانے کے بعد، تو بھی اس بات کو یاد رکھ لیجئے، آپ نے اب اس نماز کو لیٹ نہیں کرنا۔ اب تک جو قضا ہوئی اس میں آپ معذور تھے کہ آپ سو رہے تھے۔ اب تک جو قضا ہو گئی اس لیے ہوئی نا کہ آپ سو رہے تھے، اور سوتے ہوئے انسان پر سے تکلیف شریعت کی اٹھا لی جاتی ہے۔ یعنی سوتا ہوا انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ کب پڑھے گا نماز؟ جب اٹھے گا۔ اب آپ اٹھے، اب آپ نے سوچا کہ اب تو قضا ہو گئی، تو اب میں پڑھوں گا اسے جمعے کے ساتھ۔ اب جو آپ نے ٹائم اس میں ایکسٹینڈ کیا اس کا، وہ آپ ذمہ دار ہو گئے۔ اب آپ نے کہا میں پڑھوں گا ناشتہ کرنے کے بعد، آپ ذمہ دار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو قضا ہونے کا کوئی غم نہیں ہے۔ اگر غم ہے تو یاد رکھیں دیر آیت درست آیت۔ اگر نماز قضا ہو گئی، شرعی مجبوری ایسی تھی کہ آپ کی آنکھ نہیں کھل سکی، جب آنکھ کھل گئی اب تو آنکھ کھول لیجئے، نماز پڑھ لیجئے۔ اب اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں ادا کا ثواب تو نہیں ملنے والا، لیکن قضا کا گناہ بھی آپ پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کی۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اول ساعت میں، اول لمحے میں سارے کام بعد میں کیے، پہلے نماز پڑھی۔ خیر بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، میں باتوں کا کہ صبح کی نماز اول وقت پڑھیں، اوسط وقت میں پڑھیں، آخر وقت میں پڑھیں،
یا قضا ہو اس کے بعد پڑھیں، لیکن ہر دن فجر کے بعد امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخصوص زیارت ہے، مخصوص زیارت روزانہ پڑھی جاتی ہے، دن کے لحاظ سے نہیں، ہر دن کے لیے صبح کی نماز کے بعد. اور اس زیارت کا آخری جملہ ہے کہ اس میں امام زمان کی بیعت کی تجدید کیجیے. میں یہاں تک پہنچا کیوں ہوں؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. آج کا سلطان، آج کا نصیر کون ہے؟ آج کا سلطان، آج کا نصیر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم ہذہ بیعۃ، کسی اور کا ہاتھ نہیں، اپنا ہی ہاتھ آپ کا ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے آپ کے ریفرنس کے ساتھ بیان کیا کہ بہتر ہے، علماء کہتے ہیں، یہ روایت نہیں ہے، یہ بہتر ہے. اللہم ہذہ بیعۃ لہ عنقی الی یوم القیامت، یہ ہے میری بیعت. دست امامت کو یہاں سمجھیے، دست غلام کو یہاں سمجھیے. بیعت کیوں نہیں ہوتی تھی؟ بیعت امام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں ہوتی تھی، امام کے ہاتھ کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھتے تھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ چلیے بس آخری مثال گفتگو تمام کرتا ہوں. اس کو سمجھنے کے لیے عظمت والدین سمجھیے. امام فرماتے ہیں اگر تمہارے والدین تم سے کچھ مانگ لیں، اولاً تو ان کے مانگنے سے پہلے ان تک پہنچا دو، اور اگر نہیں پہنچا سکے اور وہ مانگ لے تو پھر ان کی خدمت میں اگر پیش کرو تو کیسے پیش کرو گے؟ دو طریقے پیش کرنے کے. اگر میرے والد نے مجھ سے تسبیح مانگی کہ تسبیح لائیے میرے لیے، تو تسبیح دینے اپنے والد کو دینے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ والد صاحب نے ہاتھ آگے کیا، یہ میں نے رکھ دی، والد کا ہاتھ نیچے ہے، میرا ہاتھ اوپر ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ نیچے کیے، یہ میرا ہاتھ ہو گیا، والد نے اس کو یوں اٹھا لیا. تو ہر روز صبح کی نماز کے بعد تجدید بیعت ہے. دعائے عہد کے علاوہ وہ الگ ہے پڑھنے کے لیے. زیارت آل یاسین کے علاوہ وہ الگ ہے پڑھنے کے لیے. مخصوص صلوات امام زمان الگ ہے. یہ ایک زیارت ہے. اللہم صلی علی محمد واہل بیتہ وصلی علی ولی الحسن وصیہ ووارثہ القائم بامرک. کبھی اس کی جملے پڑھیے تو امام زمان کے حق میں آپ کی زبان سے خدا نے کیا کہلوایا ہے، یہ کہاں ملے گی؟ مفاتیح الجنان میں. مفاتیح الجنان میں کون سا اس کا ایڈریس ہے؟ اس کا ایڈریس ہے زیارات سامرہ کے چیپٹر میں، زیارات امام زمان کے خاص چیپٹر میں. جب آپ آئیں گے سرچ کرتے ہوئے تو وہیں ملے گی آپ کو یہ نماز فجر کے بعد امام زمان کی خدمت میں پڑھی جانے والی زیارت. زیارت بھی ہے اور امام کے ساتھ بیعت بھی ہے. دعائے عہد میں تو آپ اپنے زانوں پر 3 مرتبہ ہاتھ مارتے ہیں. العجل العجل یا مولایا یا صاحب زمان پڑھتے ہیں. کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاتھ کیوں مار رہے ہیں؟ جب کوئی بہت فریاد کرتا ہے تو اپنے زانوں کو پیٹتا ہے، مدد کے لیے بلاتا ہے. العجل، جلدی
جلدی یا مولایا یا صاحب الزمان.